الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 276 سے آنورڈ۔ ارشاد باری تعالی ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ اس سے پیچھے پچھلی جو آیت ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے سود، ربا کی حرمت کا بیان فرمایا، اور اس کے بعد جو آگے فرمایا کہ یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بظاہر تو سود، انٹرسٹ جو ہے اس سے پیسہ آتا ہے، کریٹ ہوتا ہے، جنریٹ ہوتا ہے، کہ بندہ 1 لاکھ دیتا ہے، اس کے اوپر 10,000 20,000 اوپر پیسے آتے ہیں، بظاہر یعنی یہ ہے۔ لیکن اس سے جو نقصانات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ پوری دنیا کے اندر یا اس قوم یا ملک کے اندر کساد بازاری ہوتی ہے، مہنگائی ہوتی ہے، غریب غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے اور امیر امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو معاشرتی برائیاں جنم لیتی ہیں، روبری، چوری، ڈکیتی، قتل اور اس طرح کی چیزیں ظاہر ہے اسی معاشیات کی ناہمواری سے ہی پھوٹتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا جو کلام ہوتا ہے وہ جنرلی ہوتا ہے، مختصر ہوتا ہے، شارٹ ہوتا ہے۔ جیسے ایک استاد یا ایک ڈاکٹر یا ایک باپ جو ہے وہ جب اپنے چھوٹوں کو، بچوں کو، شاگردوں کو سمجھانے کے لیے کوئی بات کہتا ہے تو وہ کوئی لمبے چوڑے لیکچر نہیں دیتا، وہ شارٹ کٹ بتاتا ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، اس کا یہ نقصان ہے، تم تو یہ سمجھ رہے ہو کہ جی مجھے اس کا یہ فائدہ ہے، لیکن نہیں، یہ نقصان دہ چیز ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے، وہ جانتا ہوتا ہے۔ اللہ جو ہمارا کریٹر ہے، ہمارا خدا ہے، ہمارا معبود ہے، ہمارا خالق ہے، رازق ہے، سب کچھ ہے، اس کو نہیں پتہ تو پھر کس کو نہیں پتہ؟ اس نے تو ہمیں پیدا کیا ہے، اس کو ہی تو پتہ ہے سارا کچھ کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے کیا اچھا نہیں ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ یمحق اللہ الربا، اللہ تعالی ربا کو، سود کو مٹاتا ہے، گھٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اور جو صدقات ہیں ان کو بڑھاتا ہے۔ ایک تو یہ یعنی جیسے بتایا گیا ہے کہ سود کے کیا کیا نقصانات ہیں، پوری دنیا جانتی ہے، مسلم غیر مسلم، اور صدقات کے کیا کیا فائدے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کئی گنا عطا فرماتا ہے، ثواب وہ اپنی جگہ۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جو معاشی ناہمواری ہوتی ہے وہ دور ہوتی ہے، اس کے اندر جو غریب غربا لوگ ہوتے ہیں ان کی مدد ہوتی ہے، اس طرح سے کاروبار جنریٹ ہوتا ہے، اس طرح سے جو ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں ان کی بیسک ضرورتیں پوری ہوتی ہیں زکوٰۃ صدقات سے، اور اس طرح سے معاشرے کے اندر امن و سکون کی فضا پنپتی ہے۔ یعنی جب آپ لوگوں کو کھانے کو کچھ نہیں دیں گے، ان کے لیے روزگار کے دروازے بند کر دیں گے، ان کو پیسے تب ملیں گے جب وہ بہت بڑا انٹرسٹ یا سود دینے کے لیے تیار ہوں گے، تو وہ کیا کریں گے؟ جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں اپنے ملک میں، پوری دنیا کے اندر کیا یعنی مہنگائی کا طوفان برپا ہے۔ تو ان سارے مسائل کا جو حل ہے وہ اللہ رب العزت کے ارشادات کو اپنانے میں ہے۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، یاد رکھو کہ اللہ رب العزت نافرمانوں کو، ناشکروں کو، کافروں کو، گناہ گاروں کو پسند نہیں فرماتا۔ یعنی اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں۔ جیسے کل میں نے بتایا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے، پرمیشن سے ہو رہا ہے، مگر اللہ کی مرضی سے نہیں ہو رہا۔ یعنی ہم جو زندہ ہیں تو اللہ کی پرمیشن سے زندہ ہیں، اللہ نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے تو ہم زندہ ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم میں سے کسی کو بھی موت دینا چاہتا ہے تو ہم اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکتے۔ اسی طریقے سے ہم میں سے جو بندہ نیکی کرنا چاہتا ہے تو وہ اللہ کی توفیق سے جو اس نے دی ہے کہ ہم نیکی کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے کوئی بندہ اگر برائی کرنا چاہتا ہے تو اللہ کی پرمیشن ہے کرے، لیکن اس کی جو سزا ہے وہ اللہ نے بتا دی ہے، بلکہ اس کی جو ڈیسٹینیشن ہے یا اس کی جو یعنی منزل ہے یا اس کی جو یعنی انجام ہے وہ کیا ہے، جنت اور جہنم کی صورت میں بتا دیا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے بتا دیا ہے کہ تم اگر ابھی بھی یہ سود والا معاملہ کرو گے یا کوئی بھی اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ کو یہ چیزیں پسند تو نہیں ہیں، مگر تم کرو گے، اور جب کرو گے تو جو اللہ کو پسند نہیں ہے وہ کرو گے
تو اس کے بدلے میں تمہارے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے یہ بھی تمہیں بتا دیا گیا ہے۔ چنانچہ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ تعالیٰ اتنا کریم و رحیم ہے کہ جب کوئی یعنی کسی سزا کا بیان فرماتا ہے، حکم دیتا ہے کہ یہ معاملات تم کرو گے تو یہ میری یعنی ناپسندیدہ اعمال ہے، اور اس کے ذریعے سے جارے جب اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے کسی عمل کو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی وارننگ ہے، کیونکہ اللہ کو پکڑنے میں کوئی پولیس نہیں بھیجنی ہے، فوج نہیں بھیجنی ہے، کوئی توپ نہیں چلانی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بیٹھے بیٹھے چلتے چلتے بندے کو مار دیتا ہے، اس کے خون میں کینسر پیدا کر دیتا ہے، اس کے برین کو بند کر دیتا ہے، جو مرضی چاہے کر دیتا ہے، اس کے لیے تو کچھ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یعنی اللہ تعالیٰ جب بھی کسی کام کے کرنے کا ارادہ فرماتا ہے بس اتنا کہہ دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اب اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ بھی ایمان لائے، اچھے کام کرتے رہے، نماز قائم کرتے رہے، زکوٰۃ دیتے رہے، ان کے لیے ان کے رب کے حضور اجر عظیم ہے، بہت بہترین ریوارڈ ہے، جنت ہے، نعمتیں ہیں۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ چنانچہ قرآن مجید میں یہ جو الفاظ ہیں یہ بہت دفعہ آئے ہیں، اللہ نے یعنی بار بار ایسی الفاظ بیان فرمائے ہیں۔ کون سے؟ کہ جو ایمان لائے، اچھے کام کرتے رہے، ان کے لیے یہ اجر ہے، جنت ہے، نعمتیں ہیں، اور یہ کہ ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ ہم اس دنیا میں ابھی جب زندہ ہیں، ہم سوچیں ذرا کہ جب ہم مرنے لگتے ہیں، جب ہم اس دنیا سے جانے لگیں گے، اس وقت آخر بندہ سوچتا تو ہے نا، ابھی تو ہم سوچتے ہیں کہ چلو جی ابھی ہماری موت نہیں آئی، لیکن جب بندے کو یہ لگے کہ اب میں جا رہا ہوں اس دنیا سے، تو کیا اس کو یہ سوچ نہیں آئے گی کہ اب اس کے ساتھ آگے کیا ہوگا؟ اس نے آگے کے لیے کیا کیا ہے؟ دنیا کے لیے تو اس نے محل بنا دیے، گاڑیاں لے لی، بزنس اسٹیبلش کر دیا، پیسہ بینک بیلنس بنا دیا، سارا کچھ، بچے پڑھا دیے، ان کو افسر بنا دیا، سارا کچھ ہو گیا، بڑی عزت اس کی، ٹھاٹ باٹ یہ وہ، لیکن آخرت کے لیے کیا کیا؟ جہاں جا رہا ہے اس کے لیے وہاں کوئی بکنگ کی ہے اس نے، کوئی آگے نیکی بھیجی ہے، کچھ ایسا کیا ہے کہ وہ جب قبر میں جائے، جب حشر میں وہ جائے، جب آخرت میں اس سے سوال جواب ہو تو اس کے لیے اس نے کیا کیا ہے؟ کیونکہ آگے تو صرف دو ہی منزلیں ہیں، جنت اور جہنم، ان میں سے ایک ملنی ہے، اور وہ ملنی ہے بندے کو اس کے ایمان اور اعمال کے مطابق، کہ اس نے کیا، اس کا کیا ایمان تھا، کیا اس نے ایمان کے تقاضے کو پورا کیا، کیا اس نے جو بھی اچھا یا برا کیا، اس کے مطابق اس کو جنت یا جہنم جو بھی ملنا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے بار بار یہ خوشخبری سنائی ہے مومنوں کو کہ جو ایمان لائے، اچھے کام کرتے رہے، اور اس یقین کے ساتھ یہ سارے اعمال بجا لاتے رہے کہ ان کا رب ان سے راضی ہو، تو ان کا رب ان سے راضی ہو گیا، چنانچہ ان کو کوئی خوف نہیں ہو۔ بلکہ قرآن مجید میں دوسری جگہ آیا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بلا شبہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر وہ اس بات پر قائم رہے، ڈٹے رہے، تو تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ یعنی مرنے کے وقت جب اس دنیا سے بندہ جانے لگتا ہے، ایمان و یقین والا بندہ، اعمال صالحہ بجا لانے والا بندہ جب اس دنیا سے جانے لگتا ہے تو اس وقت فرشتے یہ آ کے اس سے کہتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، جو الفاظ یہاں پہ اس آیت میں، اور یہ جو ابھی میں نے پڑھی ہے دوسری آیت اس میں، اور اس طرح سے قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ اللہ نے اس آیت کو ریپیٹ فرمایا ہے کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، وہ فرشتے اب اس مرنے والے کو آ کے یہ مجدہ سناتے ہیں، یہ خوشخبری سناتے ہیں کہ تم کوئی خوف و غم مت کرو، بلکہ ابشروا بالجنہ، اس جنت کی خوشخبری سنو، التی کنتم توعدون، جس کا تم سے دنیا کی زندگی میں وعدہ کیا گیا تھا۔ چنانچہ اب یہ مرنے والا بندہ جب ان فرشتوں سے یہ خوشخبری سنتا ہے تو وہ کھل اٹھتا ہے، وہ ظاہر ہے کہ وہ ہے وقت جس میں اس کو خوشخبری سنانے کی ضرورت ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس آئے جو ان کا آخری وقت تھا، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم کیا محسوس کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو میرے ذہن میں یہ ہے کہ میں نے گناہ بڑے کیے، اب کیا ہوگا میرے ان گناہوں کا؟ کیا اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے؟ کیا یہ میرے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے؟ اور ساتھ میں
مجھے یہ بھی اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ایمان اور ایمان کے ساتھ کیے گئے اعمال کو قبول کر لے گا، مجھ پر رحم کر دے گا اور میرے گناہوں کو معاف کر دے گا اور مجھے بخش دے گا اور مجھے جنت میں داخل کر دے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرنے کے وقت جس مومن کے دل و دماغ میں یہ دو چیزیں ہوں، یعنی ایک سے جو ڈر رہا ہے کہ کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے مجھے پکڑا نہ جائے، اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرما لے، میرے اعمال کو قبول فرما لے اور مجھے بخش دے، تو یہ جو ڈر ہے اس کو اللہ کے عذاب کا، گرفت کا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بچا لیتا ہے۔ اور جس سے یعنی جس کی اللہ کی رحمت سے امید رکھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کر دے گا، اس کے ایمان کے ساتھ کیے گئے اعمال کو قبول کر کے اس کو بخش دے گا، اس پر انعام و اکرام کی بارش کر دے گا، تو اس کو دے دے گا اللہ تعالیٰ۔ یعنی یہ جو کیفیت ہے نا بندے کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کو مل گئی جو اس نے اللہ کی یعنی ساتھ امید لگائی، کیونکہ حدیث قدسی بھی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ انا عند ظن عبدی بی، یعنی میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ آل ان آل ہے، اس کے لیے تو کوئی نہیں ہے کہ اس کو کسی سے پوچھنا پڑے گا کہ کسی گناہ گار کو بخش دے، تو اس کو کوئی کہے کہ کیوں گناہ گار کو بخشا ہے، تو وہ سب کچھ ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھی امید رکھتے ہوئے اعمال بچا لاتے رہنا چاہیے، جب بھی برا کام ہو جائے تو اس کی معافی مانگ لینی چاہیے۔ یہ کیفیت اس دنیا میں جب تک بندہ زندہ ہے اسی یعنی اعمال کے ساتھ، انہی اعمال کے ساتھ، اسی ایمان کے تقاضے کے ساتھ اس دنیا سے جائے، تو یہ فرشتے آ کے اس کو کہتے ہیں کہ ابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون، کہ تمہیں اس جنت کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے جس کا تم سے دنیا کی زندگی میں وعدہ کیا گیا تھا۔ یعنی اس کا مطلب ہے ابھی تم زندہ ہو نا، تو تمہیں دنیا کی زندگی میں یہی وعدہ دیا گیا تھا کہ تم ایمان کے تقاضے کو پورا کرو گے تو تمہیں کوئی خوف و غم نہیں ہوگا مرنے کے بعد، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یعنی ہم تمہارے ساتھ ہیں ابھی اس دنیا میں بھی جتنے تمہارے سانس باقی ہیں، اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ ابھی تمہیں ہم چھوڑ کے چلے جائیں گے اور تم اکیلے ہوگے اور تم اس طرح سے پریشان حال ہوگے کہ تمہارے ساتھ آگے کیا ہوگا، نہیں، ہم تمہارا پروٹوکول لے کے آئے ہیں، تمہاری عزت افزائی کے لیے آئے ہیں، تمہیں خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں۔ تو اس طرح سے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، فرشتے کہتے ہیں کہ تمہارے لیے جنت میں وہ کچھ ہے جو تم چاہو گے، اور وہ سب کچھ ہے جو تم کہو گے، اور نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ مہمان نوازی ہے تمہارے لیے بخشنے والے مہربان رب کی طرف سے۔ نزل کہتے ہیں مہمان نوازی کو، یعنی اللہ نے تمہاری مہمان نوازی پہلے سے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے۔ چنانچہ ان آیات کی جو تشریح مختلف احادیث کے ذریعے سے کی گئی ہے کہ وہ فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں، اس کے لیے خوشبوؤں والا لباس لے کے آتے ہیں، جنت کے فرشتے آتے ہیں، اس کو خوشخبری سناتے ہیں، اور وہ خوش اس دنیا سے جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ اپنے جو جنازہ اس کا اٹھا کے لے جا رہے ہوتے ہیں کہ مجھے جلدی میرے مقام کی طرف لے جاؤ، اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس جنتی کو، چونکہ جنت کی بات ہو رہی ہے اور ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جن کو کوئی خوف غم نہیں ہوگا، ان کی بات ہو رہی ہے، تو حدیث کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے جو ہیں اس کو جنت اور جہنم دکھاتے ہیں، اس کے دائیں طرف جو ہے وہ جنت دکھاتے ہیں اور اس کے بائیں طرف جو ہے اس کو جہنم دکھاتے ہیں، چاہے بندہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، دونوں بندوں کو دکھاتے ہیں جنت اور جہنم، اور اس کو پھر بتایا جاتا ہے کہ یہ جنت میں تیرا مقام ہے اور یہ وہ جہنم تھی جس سے اللہ نے تجھے بچا لیا ہے۔ تو اسی طرح سے اپوزٹ جو بندہ ہے جہنمی ہے اس کو بھی ایسے ہی جو ہے وہ سوال جواب ہوتا ہے، اور پھر اس کو بتایا جاتا ہے کہ تیرا ٹھکانہ جو ہے یہ جہنم ہے۔ تو بہرحال یہاں بات ہو رہی ہے کہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو لوگ نیک ہیں، نیکوکار ہیں، ایماندار ہیں، ان کے لیے پھر یہ ہے کہ یہ انعام و اکرام ہے، یہ پروٹوکول ہے، ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، مومنو جو ربا، مومنو اللہ سے ڈرتے رہو، اور جو ربا اب کوئی اگر رہ گیا ہے تمہارا لینے کا تو اس کو چھوڑ دو۔ یعنی اب اگر یہ حکم آنے کے بعد اب اگر تم نے کسی سے سود لینا ہے تو اس کو اب تم نے ختم کر دینا، اب نہیں لینا ہے سود۔
ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، یعنی تمہارے اندر اگر ایمان ہے تو اب اللہ کے آئے ہوئے آرڈر کے بعد اب تم نے کوئی سود کا لین دین نہیں کرنا ہے، یعنی یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ یہ جو آج ہمارے اعمال ہیں، ہم تو سود کو حلال کرنے کے لیے اجتماعی طور پہ یا قومی سطح پہ یا حکومتی سطح پہ جو ہے اس کو یعنی اس کو استعمال کرنے کے لیے یا اس کو اپنانے کے لیے جو ہے وہ کئی یعنی اس کے لیے طریقے کر رہے ہیں کہ جناب یہ اس کے بغیر ہمارا کاروبار نہیں چلے گا، ہم دنیا کے سے پیچھے رہ جائیں گے، ہم تو بہت جو ہے وہ بیکورڈ ہو جائیں گے، اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم مومن ہو، ان کنتم مؤمنین، بہت یعنی ایک طرح کی وارننگ ہے اس آیت کے اندر کہ اگر تم مسلمان ہو، اگر تم مومن ہو تو وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا، چھوڑ دو پھر اس سود کو۔ اب جب تمہارے پاس اللہ کا حکم پہنچ چکا ہے تو اب تمہارے لیے کوئی آگے گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو ہو چکا سو ہو چکا، اس کے بعد اب جب تمہیں پتہ چل چکا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے تو اب اگر تم کرو گے تو اس کے آگے جو ابھی آیت آ رہی ہے وہ بہت ہی سخت یعنی شدید وعید ہے، شدید وعید ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو شدید وعید ہے قرآن مجید میں، کسی برے عمل کے اوپر اگر سب سے زیادہ شدید وعید آئی ہے تو وہ سود کے اوپر آئی ہے، جیسا کہ ابھی یہ آیت میں پڑھ رہا ہوں، یہ آیت نمبر ہے 269 سورۃ البقرہ۔ فرمایا $279، یہ آیت نمبر ہے 279، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ فرمایا اے مومنو، اگر تم باز نہ آئے سود کے لین دین سے، سود کے کاروبار کو تم نے نہ چھوڑا تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ سن لو۔ کتنی شدید وعید ہے اس آیت کے اندر کہ اگر تم نے، اور یہ مسلمانوں کو آرڈر ہو رہا ہے، کافر تو ظاہر ہے وہ کافر ہیں، انہوں نے تو جب اللہ کو نہیں مانا، اس کے رسول کو نہیں مانا، باقی کون سی بات سود کی انہوں نے ماننی تھی۔ یہ مسلمانوں کو وارننگ دی جا رہی ہے، یہ مسلمانوں کو جو ہے وہ مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اگر تم نے سود کا لین دین نہ چھوڑا تو پھر اللہ سے اعلان جنگ سن لو، اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ سن لو۔ اللہ سے کون اعلان، یعنی اللہ سے کون جنگ کر سکتا ہے، اللہ کے مقابلے میں کون آ سکتا ہے؟ لیکن کیسے مسلمان ہیں اللہ کے مقابلے میں آ رہے ہیں؟ یعنی اللہ فرمائے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نے اس کو نہ چھوڑا، یہ سود کا کاروبار تم نے نہ چھوڑا تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ سن لو۔ تو مسلمان تو کر رہے ہیں، مسلمان تو اسی طرح سے کر رہے ہیں، یعنی سود کا لین دین جو ہے ویسے کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہماری مجبوری ہے، ہم کیا کریں گے، کیسے چلیں گے؟ حالانکہ دنیا کے بے شمار ملک ہیں، بے شمار قومیں ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، لیکن انہوں نے اس سود کو اس لیے ختم کر دیا کہ انہوں نے جان لیا کہ یہ سود جو ہے یہ معیشت کی ہڈی کو برباد کر دیتا ہے، یہ قوم کو تباہ کر دیتا ہے، یہ ملک کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جو لوگ سود کو چھوڑ کے بزنس میں آتے ہیں، بزنس سے ان کے ملک ترقی کرتے ہیں۔ یہ جتنے بھی ہمارے یعنی دنیا کے ممالک ہیں، بہت سارے ایسے جو ہمارے مقابلے میں بہت پیچھے تھے، چائنا تھا، جاپان تھا، جرمنی تھا، بہت سارے ملک جن کو پاکستان نے قرضہ دیا ہوا ہے، لیکن وہ ہم سے آگے نکل گئے اور ہم کشکول لے کے پوری دنیا کے آگے پھر رہے ہیں۔ تو اس کے باوجود کہ ہمارے پاس نیچرل ریسورسز اتنے زیادہ ہیں کہ دنیا کا بہترین نہری نظام، دنیا کا، پوری دنیا کا نہری نظام اور زرخیز زمین اگر کسی ملک کے پاس ہے تو وہ پاکستان کے اس خطہ پنجاب، جو پاکستان کا ہمارا یہ پنجاب ہے، اس کا بہترین نہری نظام ہے اور زرخیز زمین ہے۔ اور اسی طریقے سے ایشیا کے چند ممالک ہیں جن میں کہ ایک پاکستان ہے جس کے پاس بہترین زرعی زمین ہے، اور اس میں جو اجناس ہوتی ہیں، مختلف پھل یا فصلیں اور ساری چیزیں، ان میں پاکستان ان میں کا سر فہرست ہے، یعنی بہترین ہے اس لحاظ سے۔ لیکن ہم گندم یوکرین سے منگواتے ہیں اور اس طرح سے ان ممالک سے کہ جہاں پہ ایسی زرخیز زمین یا اس طرح کا یعنی زرخیز سسٹم نہیں ہے۔ تو اس لیے
کہ جب مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کو پس پشت ڈال دیا، اس کے باوجود کہ دعوے دار ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کے واضح فرمانات کو پس پشت ڈال رہے ہیں، اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے اگر میرے احکامات کی مخالفت کی تو پھر مجھ سے اعلان جنگ سن لو۔ اور پھر فرمایا کہ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، اگر تم لینا چاہتے ہو تو تمہارے جو اعمال ہیں، جو تمہارا اصل سرمایہ ہے، وہ واپس تم لے سکتے ہو، لیکن اس کے اوپر بہرحال سود جو ہے تم نے نہیں لینا، نہ تمہارے ساتھ زیادتی ہو، نہ تم کسی کے ساتھ زیادتی کرو۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم زیادتی کرو کسی کے ساتھ، نہ کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرے۔ چنانچہ سود کا جو معاملہ ہے، اس میں یہی مسئلہ ہے کہ یہ زیادتی ہے، اس کے ذریعے سے جو ہے استحصال ہوتا ہے غرباء کا اور ملکی معیشت کا، یعنی بیڑا غرق ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو منع فرمایا ہے۔ اور وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، ہاں اگر کسی کو تم نے قرضہ دیا ہوا ہے سود پہ، سود تو نہیں لینا، لیکن اب وہ اس قابل بھی بیچارہ نہیں ہے کہ وہ تمہیں قرضہ واپس کر دے جلدی جلدی، تو اس کو جو ہے وہ ٹائم دو، مہلت دو اس کو، تاکہ اس کے لیے آسانی ہو دینے میں۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم صدقہ ہی کر دو، یعنی جو تم نے قرضہ دیا ہوا ہے اس کو صدقے کے طور پہ معافی کر دو، تو یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے اگر تم سمجھو۔ یعنی ظاہر ہے کہ اگر تم نے صدقے کے طور پہ ہی قرض جو دیا ہوا ہے، بجائے اس کے کہ سود لیتے، وہ قرض ہی بطور صدقہ کے معاف کر دیا کہ چلو غریب آدمی ہے بیچارہ نہیں دے سکتا ہے، تو یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہو جائے گا، تمہارے لیے صدقہ ہو جائے گا، تمہارے لیے آگے محفوظ ہو جائے گا، اور تمہیں اس کا آگے جا کے اللہ کی طرف سے ریوارڈ ملے گا اگلی زندگی میں، اور یہاں رزق کے اندر تمہارے لیے اللہ تعالیٰ برکات پیدا کر دے گا۔ لہٰذا اگر تم اس طرح سے معاملہ کرو کہ جس کو قرض دیا ہے اس کے ساتھ آسانیاں پیدا کرو، اس کو معافی دو، تو یہ تمہارے لیے بہت ہی اچھا ہے، دنیاوی اور اخروی دونوں لحاظ سے۔ پھر فرمایا واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اس دن سے ڈرو کہ جس دن تم نے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ کتنے زبردست الفاظ ہیں، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اس دن سے ڈرو کہ جس دن تم نے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، تمہیں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تمہیں حساب و کتاب دینا ہے۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر تمہیں پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا جو کچھ تم نے کیا تھا۔ یعنی جو دنیا میں تم نے اعمال کیے تھے نا، ان اعمال کے مطابق تمہارا جو بدلہ بنتا ہے، اچھا یا برا، جو بھی تمہیں اچھے یا برے اعمال کیے تھے، اس کے مطابق جو ہے تمہیں وہاں پہ ٹریٹ کیا جائے گا، اور تمہیں تمہارا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ توفا کا مطلب ہوتا ہے پورا پورا دے دینا، یعنی اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ جیسے آج کل کمپیوٹر کا دور ہے، بٹن دباتے ہیں تو کوئی بھی چیز ڈیوائڈ کرنی ہے، ملٹیپلائی کرنی ہے، کچھ بھی کرنا ہے، وہ فوراً کلک سے سامنے آ جاتا ہے۔ اللہ کا بھی نظام ہے ایسے، اللہ فرماتا ہے واللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لیتا ہے۔ وہاں پہ کوئی اس طرح نہیں ہوگا کہ جتنے لوگ ہوں گے ان کا اتنے سالوں کا ہر ایک کا حساب، یہ کیسے ہوگا؟ نہیں، آج اللہ نے انسان، اللہ کے دیے ہوئے یعنی دماغ سے انسان نے کمپیوٹر ایجاد کر کے جو گھنٹوں کا کام ہے وہ سیکنڈوں میں کر لیا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ جب بندے سے حساب لے گا تو دیر نہیں لگے گی۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، تمہارے ساتھ کوئی ظلم زیادتی والا معاملہ نہیں ہوگا۔ تو یہ جو آیت ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے، اور قرآن مجید کی مختلف اور جگہوں پہ بھی، ہمیشہ اللہ کے عذاب سے، جہنم سے، اللہ اپنی پکڑ سے لوگوں کو ڈراتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اس وقت یہ کہیں کہ فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ یہ آیت قرآن مجید میں مختلف الفاظ کے ساتھ
کئی جگہوں پہ آئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ اس وقت تم کہنے لگو کہ پروردگار اب ہم نے یقین کر لیا، جان لیا، دیکھ لیا، پتہ چل گیا ہمیں، اب فرجعنا، اب ہمیں واپس بھیج دیجیے، نعمل صالحا، کہ ہم اچھے کام کر لیں، اس لیے کہ اب ہمیں پتہ چل گیا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا کہ اچھا تمہیں اتنی جو زندگی دی گئی تھی 150 سال کی، تمہیں کبھی خیال نہیں آیا، تمہارے پاس میرے جو احکامات پہنچے تھے تو کیا نہیں پہنچے تھے؟ تو وہ کہیں گے کہ سب کچھ آ گیا تھا، لیکن غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین، یعنی یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ نہیں جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو علم ہی نہیں تھا، نہیں، ایسا کہہ ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ نے جو نظام بنایا ہے حساب و کتاب کا، وہ سارا وہاں پہ ان کو، یعنی ان کے سامنے حویدہ کر دیا جائے گا، واضح کر دیا جائے گا۔ تو اب یہ خود اپنے اوپر وہ یہ تسلیم کریں گے کہ ہماری بدبختی ہم پر غالب آئی تھی، کہ ہم نے سارے احکامات کو جان لیا، دیکھ لیا، سمجھ لیا، لیکن پھر بھی ہم نے انکار کر دیا۔ اور یہ مانیں گے کہ وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، کہ ہم گمراہ لوگ تھے، ہم نے گمراہی اختیار کی تھی، ہمیں یہ سارے احکامات کا پتہ تھا، ہم نے جان بوجھ کے ان کا انکار کر دیا تھا۔ چنانچہ دنیا میں آج ہم جس سے بھی بات کریں، مسلمان سے، کسی غیر مسلم سے، اور اس کو حق کی بات جب بتاتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ حق نہیں ہے، وہ اس کا کھلے سے انکار کر دیتا ہے، اور اس کو کئی طریقے سے وہ جو ہے وہ ڈینائی کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ سچ کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ سچ تو ایسے ہے جیسے سورج نکلا ہوا ہے اور اس کو دکھایا جائے کہ یہ سورج ہے، تو وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ سورج نہیں ہے؟ بالکل اسی طرح سے جو حق سچ کی بات ہے، جو اللہ کی بات ہے، وہ سورج سے بھی زیادہ روشن ہے، اس کا کیسے انکار کیا جا سکتا ہے؟ عیسائیوں سے جب کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھائی کیسے خدا ہو سکتے ہیں، تو انسان ہیں، اور نبی ضرور ہیں کہ نبی تو بہت سارے آئے ہیں، سب سے پہلا انسان تھا ہی نبی، تو وہ کیا خدا تھا؟ پھر یہ کہ سب سے پہلا انسان بغیر ماں باپ کے خدا نے پیدا کیا، تو کیا اس کا باپ ماں باپ جو ہے وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہو گیا؟ تو وہ اس طریقے سے ڈینائی کرتے ہیں کہ کوئی بات یعنی ان کے پاس ایسی نہیں ہوتی جو ان کا اپنا عقل بھی تسلیم کر رہا ہو کہ ایک بات درست کر رہے ہیں، کہ ایک انسان کو وہ خدا کا بیٹا اور خدا مان کے تو وہ اپنی عقل پہ پردہ ڈال رہے ہوتے ہیں خود سے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، لوگو اس دن سے ڈرو کہ جس دن تم نے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، اور پھر کیا ہوگا کہ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، اور تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ تمہارے ساتھ جو ہے وہ کوئی ناانصافی ہو جائے یا کوئی چیز چھپ جائے یا رہ جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے بھی ذرہ برابر نیکی یا برائی کی ہے وہ اسے دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔